اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے ورسز 26 سے لے کر 30 تک سورہ آل عمران کی۔ کل کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ کل کل اللہم، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ۔ یہ جو آیت ہے یہ ایک دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے اختیارات کا، اللہ کی بادشاہی کا اس میں ذکر ہے، اور اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اللہ مالک، آنر مالک، ملک کی بادشاہی کا، سلطنت کا، اختیارات کا، تو عطا کرے، تو دے، ملک کا، بادشاہت، سلطنت یا اختیار، من جسے تشاء تو چاہے، وا اور تنزع تو چھین لے، تو واپس لے لے، ملک کا، بادشاہت، ممن، یہ دو لفظ ہے من اور من، جب انہیں دو کو جوڑتے ہیں تو اس طرح ممن بن جاتا ہے۔ من کا مطلب، پہلے من کا مطلب سے، اور من کا جو یا جسے، اور تو چھین لے بادشاہت سے جس سے تشاؤ تو چاہے، وا اور و تو عزو اور تو عزت دے، من جسے تشاؤ تو چاہے، و تو ذلو اور تو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، ذلت دے، من جسے تشاء تو چاہے، بھی ساتھ ید ہاتھ کا آپ کے، ساتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، خیر بلائی، تمام قسم کی جو بلائی ہے، جو بلیسنگ ہے، وہ اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انا کا مطلب بے شک، کا آپ ہے اللہ، اللہ اوپر، کلی ہر شیئن چیز کے، قدیر قدرت والے، پاورفل۔ تو اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ غزوہ خندق ہوئی تھی 5 ہجری کو، تو اس میں کفار کی بڑی تعداد آ گئی تھی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرب کے اوپر مکہ مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی دشمن سے بچنے کے لیے، اور جب وہ خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان آئی خندق کھودتے ہوئے جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے توڑا تو وہ ٹوٹ گئی اور اسے چنگاریاں بھی نکلیں، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے کیسر و کسرا، روم اور جو ایران تھی اس وقت کی سپر پاورز تھی دنیا میں، جس طرح آج کہہ لیں امریکہ یا چائنا یا برطانیہ وغیرہ ہیں، تو اس وقت دنیا کی جو سپر پاور تھی وہ رومی اور ایرانی تھے۔ تو آپ نے ساتھ ہی اپنے صحابہ کو بشارت دی کہ مجھے یہ جبرائیل علیہ السلام بشارت دی کہ آپ فاتح ہوں گے اور دنیا کے اوپر آپ کا راج ہوگا، کیسر و کسرا کی بادشاہت آپ کے پاس ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ بات بتائی، اور پھر یہ جب بات پھیلی تو کفار نے کہا کہ یار آپ کے جو نبی ہیں یہ آپ سے جھوٹی امیدوں کا وعدہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ ابھی تو دشمن کے ساتھ لڑ بھی نہیں رہے، اور اب بچنے کے لیے آپ ان کے گرد خندق کھود رہے ہیں، اور کہاں آپ اور کہاں وہ کیسر و کسرا کی بادشاہت، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو دیکھ لیں یہ آیت بڑی معجزانہ ہے۔ یہ اس وقت پھر یہ ان کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جو بادشاہت ہے، جو سلطنت ہے، جو اختیار ہے، اس کا اصل وارث تو اللہ ہے۔ تو اللہ جسے چاہے بادشاہ دے اور جسے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تو یہی ہوا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی طاقت رہ نہیں گئی تھی جب صحابہ کرام کے دور میں ہر طرف مسلمان چلے گئے، اور یہ جو یورپ ہے اس کا مڈ اٹلی اور اسپین تھا،
یہاں بھی 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، پھر ایران کو، روم کو فتح کیا. ایک طرف امریکہ بھی ڈسکور ہی نہیں ہوا تھا تب تک. تو یہ کہہ لیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی بادشاہی رہی. اور یہ جو آیت ہے تو یہ ایک پیشن گوئی تھی جو کہ پوری ہوئی اس صورت میں. میں اسے ریوائز کرتا ہوں. کل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، مالک کا مالک ہے، آنر ہے، ملک کی بادشاہت کا، اختیار کا، سلطنت کا، تو دیتا ہے ملک کا بادشاہت، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، و تنزع اور تو چھین لیتا ہے ملک کا بادشاہت، ممن سے جسے تشاء تو چاہے، و تو عزو اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے، و تو ذلو اور تو ذلت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے. بیادی ساتھ ہاتھ کا آپ کے، اے اللہ ساتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، خیر بلائی، انا کا بے شک آپ، اللہ اوپر، کلی ہر شعین چیز کے، قدیر قدرت والے ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، مالکہ بادشاہت ہے، مالکہ مالک ہے ملک کی بادشاہت کا، تو تی جسے چاہے ملک کا بادشاہت، من جس کو تشاء چاہتا ہے، تنزع عطا فرماتا ہے ملک کا بادشاہت، و اور ممن جس سے تشاء چاہتا ہے، و اور تعز عزت دیتا ہے من جس کو تشاء تو چاہتا ہے، و تذل اور ذلت دیتا ہے من جس کو تشاء تو چاہتا ہے، بیدی کا اور تیرے اختیار میں ہے، خیر بھلائی، انا بے شک اللہ پر، کلی ہر شیء چیز پر، قدیر تو قادر ہے. جی. اور جب میں اس کی تفسیر وغیرہ اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک حدیث ملی کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے اوپر قرضہ ہے. سر جی آپ کی آواز اس قدر سلو ہو گئی ہے کہ سنائی بھی نہیں دے رہی. اچھا مائک نیچے تھا ذرا. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے اوپر قرضہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ یہ والی جو آیت ہے یہ پڑھیں تو پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ بھی اتر جائے گا. اور بعد میں ایسا ہی ہوا. تو بندہ مقروض ہو تو یہ آیت جو ہے اسے پڑھنا فائدہ مند ہے. تولیجو تو داخل کرتا ہے، لیلا رات کو، فی میں نہاری دن میں، وا اور تولجو تو داخل کرتا ہے، نہارا دن کو، فی میں لیلی رات میں، و تخرجو اور تو نکالتا ہے، خارج کرتا ہے، حیا زندہ کو، لیونگ کو، من المیتی سے مردہ، و تخرجو اور تو نکالتا ہے، میتا مردہ کو، من سے، من الحی زندہ سے. تو جو موسموں کا آنا جانا ہے، دن کا رات میں داخل ہونا، اور یہ سارا جو نظام شمسی ہے، سٹارز ہیں، پلینٹ ہے، تو یہ کوئی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں یہ چلا رہا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں. اور رات کا آنا، دن کا آنا، موسموں کا بدلنا، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہے. اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ زندہ سے مردہ کو نکال دے اور مردہ سے زندہ کو نکال دے. جیسے نطفہ سے انسان کا بننا، بے جان چیز سے جاندار کا، بیج سے درخت کا بننا، اور اسی طرح انڈا جو ہے وہ نان لیونگ ہوتا ہے تو اس سے پھر لیونگ جو چوزا وغیرہ ہے وہ نکلتا ہے. اور اسی طرح اس کو معنوی طور پر یہ بھی کہا گیا کہ جو کفار تھے وہ مسلمان ہوئے، یعنی کہ ان کو مردہ کہا گیا کفر کو، اور جو اسلام ہے اسے زندگی کہا گیا. تو یہ اس بات پر بھی اللہ قادر ہے، اس بات پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے. و طرز کو اور تو رزق دیتا ہے، من جسے تشاء تو چاہتا ہے، بغیری بغیر حساب، حساب کے، حساب و کتاب کے. تو جو بھی رزق ہے وہ اللہ دیتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے.
تو رزق میں فائنینشیل چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور جو آپ کی ذہنی صلاحیت وغیرہ ہے جس سے آپ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں ان کو سکھا کر آگے کنورٹ کر کے، تو علماء کرام اسے بھی رزق میں شمار کرتے ہیں. جی یہ میں ریوائز کروں. تولی جو تو داخل کرتا ہے لیلا رات کو، فی میں نہاری دن میں، و تولی جو اور تو داخل کرتا ہے نہارا دن کو، فی میں لیلی رات میں، و تخرجو اور تو نکالتا ہے حیا زندہ، من فرام سے، من المیتی مردہ سے، و تخرجو اور تو خارج کرتا ہے، تو نکالتا ہے میتا مردہ سے، مردہ اور تو نکالتا ہے مردہ، من سے، من الحی زندہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ من الحی سے زندہ سے، و ترزقو اور تو رزق دیتا ہے من جسے تشاء تو چاہتا ہے، بغیر حساب کتاب. تولی جو بسم اللہ داخل الرحمن کرتا. آپ پڑھ لیں. تولیجو تو داخل کرتا ہے لیلا رات کو، فی الناری دن میں، وا اور تولیجو تو داخل کرتا ہے نہارا دن کو، فی اللیلی رات میں، وا اور تخرجو تو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من سے، نل میتی موت سے، و تخرجو اور تو نکالتا ہے المیتا موت کو، من سے، الحیہ حی زندگی میں، نہیں نہیں اور ظہیر یہ و تخرجو اور تو نکالتا ہے میتا مردہ کو من کا مطلب ہے سے، فرام مردہ کو، من الحی زندہ سے. یہاں پر زندہ کو مردہ سے اور یہاں پر مردہ کو زندہ سے. ٹھیک ہو گیا. وا اور ترزقو تو رزق دیتا ہے من جسے، تشاؤ جسے تو چاہے، بغیر حساب کتاب کے. جزاک اللہ، شاباش. ظہیر کی والدہ بیمار ہیں، اللہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے اور جو ہمارا یہ عمل ہے اس کی برکت سے انہیں سر جی مکمل آپ کی شفا آواز دے. نہیں آتی. ابھی نہیں آ رہی؟ سر آپ کا مائک پیچھے چلا جاتا ہے. اب نہیں گیا. اب آ رہی ہے آواز؟ جی سر اب آ رہی ہے. چلے، میں نے کہا تھا ظہیر کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. سر جی میری والدہ کے لیے بھی کریں. جی جی اچھا. جی سر انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی لا نہ یتاخذی بنائیں یا پکڑے، مومنون مومن بلیور جو ہیں جو ایمان لے ہیں اللہ پر آخرت پر، کافرین کافروں کو، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دلی دوست جس سے محبت اور قربت اور چاہت کا انسان کا رشتہ ہوتا ہے. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات آپ ان سے شیئر کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے راز بھی شیئر کرتے ہیں. تو جو ایسا اور ان پر آپ ان کے اوپر آپ کو ٹرسٹ بھی ہوتا ہے، تو جو ایسے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ولی کا لفظ ہے. من سے دونی سوائے ایکسیپٹ مومنین مومنوں کے. تو پہلے تو آپ کو پتا تھا وہ معاشرہ تھا انہی میں سے سارا ہی کفر کا، بت پرستی کا، انہی میں سے مسلمان ہوئے. پھر اب رشتہ داریاں بھی تھی، ناطے بھی تھی، پھر جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو اب جنگ کے اب وہ ایک اللہ کی پہچان والے بندے الگ ہو گئے، اور بت پرست، اور پھر مدینہ میں یہودی اور کچھ عیسائی تھے اور کچھ دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی تھے. تو اب یہ اصول آ رہا ہے، پرنسپل آ رہا ہے کہ آپ جو مومن ہے نا وہ کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں،
کہ جو ان سے ویسے تو دوستی وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک دلی دوستی ہوتی ہے، محبت اور قربت کے رشتے ہوتے ہیں، اور راز و نیاز شیئر کرنا، ایسا آپ کافروں کے ساتھ نہ کریں۔ ومن اور جو یفعل کرے گا ایسا، فعل یفعل کا مطلب ہے کرنا، ومن اور یفعل جو کرے گا ذالکا ایسا، فا پس لیسا نہیں ہے، من سے اللہ سے، فی میں شیئن کسی چیز پر، یا اللہ کے ساتھ پھر اس کا کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا۔ اللہ ایکسیپٹ، ایک ایکسیپشن دی جا رہی ہے، ایک استثناء دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک صورت ہے کہ آپ ان سے کچھ دوستی رکھ سکتے ہیں، ان کے تتقو آپ ڈریں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، تقا کا مطلب ڈرنا ہوتا ہے، کہ آپ ڈریں، خوف محسوس کریں، جس طرح اللہ سے بھی ہم ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں۔ ان کے تتقو آپ ڈریں، من سے ہم ان سے، یعنی کن سے؟ کفار سے، یہ جو کافروں کا گروہ ہے ان سے۔ تو کا بچنا، بچاؤ کرنا اپنا، کہ فار ایگزامپل آپ کافروں کے علاقے میں ہیں یا مسلمان ویک ہیں، تو آپ کو یہ ڈر ہو کہ اگر ان کے ساتھ آپ نہیں ملتے جلتے تو وہ آپ کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا گھر والوں کی فیملی کو، تو پھر وہ آپ جو تقیہ کا لفظ ہوتا ہے یوز ٹرم، تو آپ ان سے بچنے کے لیے آپ ان کے ساتھ بول چال رکھ سکتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں، وارن کرتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے آپ سے، نفسہ اپنے آپ سے، یعنی اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے۔ اور اللہ کی طرف اللہ کی مصیر آپ کو لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ کی طرح ہی پھر آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ میں ریوائز کرتا ہوں، لا نہ یتخذی نہ بنائیں نہ پکڑیں، مومنون مومن بلیور ہیں جو کافرین نون بلیور کو، کافروں کو، اولیاء دوست، دلی دوست، من سے دون مومنین سے سوائے مومنوں کے، ومن یفعل اور جو کرے گا ایسا، ومن اور جو یفعل کرے گا ذالک ایسا، فلیسا پس نہیں، من اللہ سے اللہ، فی میں شیئن کچھ بھی، کسی چیز پر، یا اس کا پھر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، الا مگر ان کے تتقو آپ ڈریں، منہم کافروں سے، تقا بچنا، صرف اپنے بچاؤ کے لیے آپ ان کے ساتھ بول چال رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے آپ کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور کی طرف اللہ کے مصیر آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہوا یوں تھا کہ یہود کے دوست تھے انصار کچھ نہ، ظاہر مدینہ میں رہتے تھے، اسلام تو بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیعت کی، سارا کچھ مسلمان ہوئے، تو پہلے ان کی دوستیاں تھیں آپس میں، تو اس طرح پھر جنگی معاملات بھی ہوتے تھے، تو راز و نیاز شیئر ہوتے تھے، اور کچھ ایسے بھی وہاں پہ لوگ تھے مسلمانوں سے باتیں پتہ کر کے، تو ادھر جو کفار مکہ تھا ان تک بھی پہنچاتے، اور ایک خط بھی پکڑا گیا راستے میں ایسے ہی، تو ایک صحابی تھے انہوں نے منع کیا، جو انصار میں سے، مسلمانوں میں سے جو دوست ہیں یہودیوں کے، کہ آپ ان سے یار دوستی نہ لگائیں، اس طرح راز و نیاز شیئر ہوتے ہیں اور یہ پھر ہمارے خلاف ہی یوز ہوں گے کل کو، تو وہ خیر چلتے رہے۔ پھر یہ اللہ کی آیتیں اتریں کہ آپ ایسا نہ کریں اور اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آپ کو لوٹ کر جانا ہے، اور یہ ایک ایکسیپشن کی صورت ہے، تو اس صورت میں اگر آپ ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ انہیں دلی دوست نہ بنائیں، ویسے ان سے ملا جلا جا سکتا ہے، ان سے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ جی حسن پڑھ رہے ہیں آپ؟ لا نہیں، جی سر میں پڑھتا ہوں۔ جی شاباش۔ لا نہیں اچھا پڑھ لیں سر۔ لا نہیں یتخذی پکڑیں یا بنائیں، المؤمنون مومن یا مسلمان،
نل کافرین کافروں کو اولیاء دوست من سے دونی سوائے المؤمنین مسلمانوں کے سوائے وا اور من جو کوئی یفعل کرے یا بنائے ذالکا یہ فلیسا پھر نہیں مینا بس نہیں ہے، سے فا پس ہو پس لیسا نہیں نہ، فلیسا پس نہیں مینا سے من اللہ اللہ سے فی فی اس میں جی جی میں شیئن کسی چیز کے اللہ مگر ان یہ کہ تتقو ڈریں منہم ان سے تقاتو بچ کر و اور یخزیرو اور ڈراتا ہے کم تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے و اور اللہ اور اللہ و اللہ المصیر اور تم کو اللہ کی طرف جانا ہے. شاباش. جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے ہماری وہ اللہ کی طرف ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں ایک مسافر ہو، یہ ایک اسٹیشن ہے، اس کو کراس کر کے جو فائنل ٹھکانا ہے وہ ہم نے آگے جانا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینے والا ہے. کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان اگر تخفو تم چھپاؤ، تم کنسیل کرو، ماں جو فی میں صدورکم سینوں تمہاروں میں ہے یا دلوں تمہاروں میں ہے، او یا اور تبدوہ تم ظاہر کرو اسے. اگر آپ اس بات کو چھپائے رکھو یا ظاہر کرو، یا لم اللہ جانتا ہے اسے اللہ. تو اللہ تو علم والا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے. اگر آپ نہ بھی بتائیں، دلوں میں ہی چھپائے رکھیں تو اللہ جانتا ہے. پیچھے ڈرایا گیا اور ساتھ ایک صورت بتا دی گئی کہ اس صورت میں آپ اپنی جان بھی بچائیں اور آپ سے مل کر رکھ بھی سکتے ہیں. اور آگے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس بات کو چھپانا چاہیں یا ظاہر کرنا چاہیں تو اللہ تو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ماں جو فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، وَمَا اور جو فی الارضی زمین میں ہے، واللہ اور اللہ علا اوپر کلی ہر شیئن چیز کے قدیر قدرت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر طاقتور ہے، قدرت والا ہے. تو اس آیت میں یہی اس کو ہی آگے لے کے چلا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہے کہ میں یہ بات دوستی بھی رکھوں اور چھپا بھی لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمام قسم کے علوم ہیں، اور اس سے بھی بڑے آسمانوں کے اور زمینوں میں کتنی چیزیں ہیں، سب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تو آپ کیسے کوئی بات چھپا سکتے ہیں؟ پڑھیں گے یا میں ایسے ریوائز کروں ایک بار؟ یہ آیت آسان ہی ہے. سر پڑھ دیتا ہوں. جی جی بر جی جس نے سٹارٹ کیا تھا کر لیں. کل کہہ دیجئے، ان اگر تخفو چھپاؤ، ما جو کچھ فی میں صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا ظاہر کرو اس کو، یعلم اللہ اور اللہ جانتا ہے، و یعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی میں ما فی السماواتی اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو کچھ فی میں الارضی اور زمین میں اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ اور اللہ اعلی اوپر کلی ہر شیء ان چیز کے
قدیر قادر ہے قدرت والا ہے. جزاک اللہ حسن، آپ نے بہت اچھا پڑھا، اور حالانکہ ایک دفعہ ہی میں نے پڑھا تھا، کلاس میں بھی آپ اچھا پڑھتے تھے، اللہ آپ کو جزا دے. یوما، اس دن، تاجدو، پائے گا، کلو، ہر، نفسن، نفس، ہر جان، ما، جو، عاملات، اس نے عمل کیا. یعنی یوما سے مراد ہے روز قیامت. ہر جو نفس ہے جو اس نے عمل کیا، من سے، خیرن، نیکی سے، محضرن، حاضر کیا ہوا، پیش کیا ہوا، پریزنٹڈ اس کے سامنے. وما، اور جو، عاملت، عمل کیا اس جان نے، من سے، سوئن، برائی سے، کوئی برائی کی، برا عمل کیا تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگا. تودو، خواہش کرے گا، وش کرے گا، لو، کاش، اگر، لو کا مطلب اگر بھی اور کاش بھی دونوں ہو سکتے ہیں. کاش، انا، کے، بے شک کے، بینہا، درمیان اس کے، یعنی کہ یہ ہا کی ضمیر ہے نفس کی طرف. نفس عربی میں مؤنث ہے، یعنی اسے مراد مرد بھی اور عورت بھی ہو سکتا ہے، ظاہر دونوں کے لیے یہ نفس ہی یوز ہوا ہے. تو ہا کی ضمیر اس لیے آئی ہے کہ جو نفس ہے یہ مونس کے طور پر یوز ہوتا ہے. تو خواہش کرے گا، لو، کاش، اگر، انا، بے شک کے، بینہ، درمیان اس کے، و بینہ ہو، اور درمیان اس کے، یعنی کہ درمیان برائی کے. یہ جو سو آ رہا ہے نا پیچھے، برائی جو اس کے گناہ ہیں ان کے درمیان آمدن، فاصلہ ہوتا، ڈسٹینس ہوتا. بعیدن، گریٹ، دور کا، بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، کہ وہ خواہش کرتا کہ جو اس کے گناہ جب اس کے سامنے رکھے جائیں گے تو وہ اس وقت کہتا ہے کہ گناہ میرے پاس ہوتے ہی نہ سے میرے پاس نیکی نہیں آتی. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مسلمان مومنین ہیں جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، ریموو ہی کر دیتا ہے اس رجسٹر سے. وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں، یہ اوپر والا ہی آ گیا، اللہ، اللہ، نفسہ، اپنی ذات سے، واللہ، اور اللہ، ساتھ یہ بھی اللہ نے فرما دیا، رؤوف، مہربان ہے، کائنڈ ہے، رحمت کرنے والا ہے، بالعباد، ساتھ اپنے بندوں کے. اور جو اللہ ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے. یہ میں روایت کرتا ہوں. یوما، اس دن، روز قیامت، تاجدو، پائے گا، وٹنس کرے گا، دیکھے گا، کلو، ہر، نفس، جان، ہر جان، ماں، جو، عاملات، اس نے عمل کیا، من سے، خیرن سے، نیکی کا، بلائی کا، محضرن، حاضر کیا ہوا، یعنی اپنے سامنے کوئی اس کا عمل ضائع نہیں جائے گا، کوئی کسی کو نہیں دے دیا جائے گا. کوئی نماز پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، ماں باپ سے اچھا سلوک کیا تو اپنے سامنے رکھے گا اسے. وما، اور جو، عاملات، عمل کیا، من سے، سوئن، برائی کا، گناہ کیے تو وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے. تودو، وہ خواہش کرے گا، وش کرے گا، ودا، یودو سے مراد خواہش کرنا، وش کرنا، لو، کاش، انا، بے شک کے، بینہ، درمیان اس کے، یعنی درمیان اس نفس کے، اس شخص کے، و بینہ ہو، اور درمیان، بینہ کا مطلب درمیان، اور درمیان اس کے گناہوں کے، امدن، فاصلہ ہوتا، بعیدن، بہت زیادہ دور کا. وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، اللہ، نفسہ، اپنی ذات سے، واللہ، اور اللہ، رؤوف، مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ. یوم، اس دن، تجدو، جس دن اکٹھا کیا جائے گا، کلو نفسن، ہر نفس کو، ماں، جو، عاملت، اس نے عمل کیا، من سے، خیرن، نیک، محضرن، حاضر ہوگا، اور ماں، جو، عاملت، اس نے عمل کیا، اگر ان یہ کہ بینہ، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس برائی کے درمیان، آمدن، فاصلہ ہوتا، بعیدن، بہت زیادہ. وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تم کو، اللہ، اللہ، نفسہ،
تم اپنی تمہارے ذات سے، نفس سے، نہیں نفسہ ہو اپنی یا ذات، اپنی ذات سے، اپنی اللہ اپنے ذات سے، آپ سے واللہ ڈراتا اور ہے۔ اللہ سجی سمجھ نہیں آئی۔ نفسہ ہو یہ جو ہے نا، یہ اللہ اپنی ذات سے، اللہ اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے انسان کو۔ واللہ اور اللہ رعوف مہربان ہے بالعباد ہی اپنے بندوں پر۔ جزاک اللہ، شاباش، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، اور جس طرح ہماری یہ ساری نیکیاں کل کو اللہ کے ہاں ہوں گی، تو ہماری دعا ہے کہ یہ نیکی انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ہمیں توفیق بھی دے، شیطان سے محفوظ رکھے، اور دین کا کام کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور ظہیر کی والدہ کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں۔ عزل باس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفیہا اللہم اشفیہا اللہم اشفیہا۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ الی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔